آج دعا کرتے ہیں کہ اے میرے بار الہا، بہت وقت ہو گیا، 11 صدیوں سے انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خدایا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ یہ جو دین کے ستون ہیں، یہ جو امام کے نائب آہستہ آہستہ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں شہادت کا کوئی غم نہیں ہے۔ کبھی بھی نہ باطل کے سامنے جھکے تھے اور نہ جھکیں گے۔ آئندہ 100 کروڑوں خامنہئی پیدا ہوں گے اور پھر اسی طریقے سے دین پہ اسلام پہ قربان ہو جائیں گے۔ ہم بھی دین اسلام پہ قربان ہوں گے، لیکن کبھی بھی اسرائیل کے سامنے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی امیدیں تھی رہبر سے۔ جب تک رہبر تھے لوگ سمجھتے تھے وہ بھی محفوظ ہیں، گھروں میں آرام سے کھانا کھاتے تھے، سکون سے نیند لیتے تھے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان پریشان ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کون ایسا ہوگا کہ جو رہبر کی جگہ پر آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اس جگہ کو پورا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ امام، اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک موت حائل ہو جائے، اے میرے مولا، ہمیں ہماری موت کے بعد بھی جب آپ ظہور فرمائے ہمیں قبروں سے نکالے کفن کے ساتھ، اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ لبیک بولیں گے۔ امریکہ، ٹرمپ اور نتنیاہو مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، نتنیاہو مرد آباد، مرد آباد، نتنیاہو مرد آباد، مرد آباد۔ ہم سب ایک ہیں۔ ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں، جہاں 35,999 سے شروع بیٹری کی گاڑیاں ہیں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی وفات کی خبروں کے بعد شہر حیدرآباد میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا، جس میں ایران کے سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پرانی حویلی کے قریب منعقدہ اس اجتماع میں شیعہ، سنی اور پنجابی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد، مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملی۔ مظاہرین نے آیت اللہ خامنہ ای کو ایک عظیم رہنما اور سچا مسلمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عالمی طاقتوں کے دباؤ کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای ایک ایسے بہترین قائد تھے جنہوں نے امریکہ و اسرائیل کے خلاف اپنے موقف پر ثابت قدمی دکھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی جدوجہد و استقامت اور حوصلے کی مثال قائم کی اور ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ چار مینار MLA میر ذوالفقار علی اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین MLC مرزا ریاض الحسن آفندی سمیت دیگر کئی سارے کارپوریٹر، ذمہ داران اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقررین نے انہیں ایک رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت، عزم اور نظریاتی وابستگی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مظاہرے کے دوران شرکاء نے پرامن انداز میں اپنے جذبات اور اپنے غم کا اظہار کیا اور اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا۔ منتظمین کے مطابق یہ اجتماع مختلف برادریوں کی جانب سے ایک مشترکہ اظہار خیال تھا، جس کا مقصد اپنے نظریات اور احساسات کو سامنے لانا تھا۔ جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش نمائندہ رپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشین ٹی وی نیوز چینل کے لیے خاص رپورٹ۔ آج کا غم ہمارے لیے بہت دردناک ہے۔ آج کے روز ہمارے اندر تاب نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ سکیں۔ میں نے بہت وقت پہلے اپنے بچپن میں ایک ویڈیو کلپ امام خمینی کی دیکھی تھی۔ اس وقت کا ہجوم دیکھ کے مجھے آج پوری دنیا کا ہجوم دیکھ کے وہ وقت دوبارہ سے یاد آ رہا ہے۔ امام خمینی کی جگہ رہبر معظم نے پوری کی تھی، لیکن آج جب ہماری دنیا سے رہبر معظم چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی امیدیں تھی رہبر سے۔ جب تک رہبر تھے لوگ سمجھتے تھے وہ بھی محفوظ ہیں، گھروں میں آرام سے کھانا کھاتے تھے، سکون سے نیند لیتے تھے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان پریشان ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کون ایسا ہوگا کہ جو رہبر کی جگہ پر آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اس جگہ کو پورا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہم
آج دعا کرتے ہیں کہ اے میرے بار الہ بہت وقت ہو گیا، 11 صدیوں سے انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں، خدایا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ یہ جو دین کے ستون ہیں، یہ جو امام کے نائب آہستہ آہستہ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں شہادت کا کوئی غم نہیں ہے، شہادت انبیاء کی میراث ہے، شہادت شہد سے زیادہ شیرینی ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم شہید ہوتے ہیں لیکن ہمارا اسلام زندہ رہتا ہے، ہمیں 1000 مرتبہ کروڑوں مرتبہ بھی شہادت نصیب ہوگی، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں پھر مار دیے جائیں، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کبھی بھی نہ باطل کے سامنے جھکے تھے اور نہ جھکیں گے۔ آئندہ 100 کروڑوں خامنائی پیدا ہوں گے اور پھر اسی طریقے سے دین پہ اسلام پہ قربان ہو جائیں گے، ہم بھی دین اسلام پہ قربان ہوں گے، لیکن کبھی بھی اسرائیل کے سامنے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، اور اسرائیل جیسے جتنے بھی دشمنان اہل بیت، دشمنان دین ہیں، ہم ان کے سامنے کبھی بھی اپنے سر کو نگو نہیں کریں گے۔ بس خدا سے ہماری آخری وقت دعا ہے اور اس پوری دنیا سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی امام کے منتظر ہیں، روزانہ سے میری ایک ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ صبح میں اٹھیں اور دعائے عہد ضرور پڑھیں اور اپنے امام سے عہد کریں کہ امام ہم آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں۔ امام اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک موت حائل ہو جائے، اے میرے مولا ہمیں ہماری موت کے بعد بھی جب آپ ظہور فرمائے ہمیں قبروں سے نکالے کفن کے ساتھ، اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ لبیک بولیں گے۔ مولا ہمیں اپنے ناصرین میں شمار فرمائیے گا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور آج ان کا ماحول ساری دنیا کے مسلمانوں میں خصوص شیعہ برادری میں جو آج امریکہ، اسرائیل اور ٹرمپ اور شیطان کی اولاد نتنیاہو جس طریقے سے حملہ کر کر انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ سے قتل ہوا ہے، اس میں میں اور پوری جماعت پوری مجلس اتحاد المسلمین کے صدر الحاج ڈاکٹر اسدالدین اویسی صاحب، جبکہ الحمدللہ الحاج اکبر الدین علی صاحب، آج انصار اللہ محمد اداری سے تمام دنیا کے شیعہ برادروں کو حفاظت میں اور آپ کے ہم بھی برابر کے شامل ہیں، اور آج جو روزہ شیخ خمینی صاحب رہبر قوم تھے، شیعہ قوم کے رہبر تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو اس مشورے میں آگے بڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل گھبرا چکے تھے، خصوص کیا تھا فلسطین کی مدد کے لیے حق کی آواز اٹھائے، حق کے لیے انہوں نے جان دیا، حق کے لیے وہ کھڑے ہوئے، ساری دنیا میں ان ظالموں کے سامنے کبھی نہیں جھکا، ڈٹ کر کھڑے رہے اور کوئی آپ کو شہید کیا۔ اس کی وجہ سے یہ امریکہ اور اسرائیل شرم آنی چاہیے۔ 8 مہینے میں 2 مرتبہ اس طرح کا حملہ کیا ایران پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کر کر وہ شاہ کی حکومت کو پھر سے لانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ ایران کی عوام 40 برس سے اپنے خون دے کر اپنی قربانی دے رہی ہے، اور یقیناً امریکہ کی ٹرمپ اور نتنیاہو اسرائیل کو شکست ہوگی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کر ہم کو ڈرایا جائے گا،
शुरुआत है, हम बता देंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम किस तरीके से हम इनका मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, फिर कामयाबी हमारी होगी। अमेरिका, ट्रम्प और नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब एक है, आवाज हम एक है। जैसा कि आज सारे आलम मुसलमानों में देखो भाई देश के साथ जौहर की आवाज बुलंद करते थे। अली हमें जो मजा है आज शहादत हुई इस मौके पर मेरी जानिब से और जमात नबी से क़यादत मुस्लिमीन की जानिब से तमाम को हौसला पेश करते हैं और हम तमाम इज्जतों में शामिल हैं। यहाँ पर सदर मौसम रहा जब सऊदी वैसी साहब ने मुझसे कहा कि आज जो सानिया हुआ इस सिलसिले में मेरे हाथ में नहीं है। जानिब से तमाम आपको हौसला पेश करते हैं। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।